کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ آسمانی باپ، میں تمام کلیسیا کے ساتھ مل کر تیری بیٹی سمانا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ تیری بیٹی پیارے خداوند کے لیے اس کلام کی بھی باتوں کو بیان کرے۔ پیارے خداوند تو اپنی بیٹی کو آگ کا شعلہ بنانا اور فرشتوں کو ہوائیں بنا دینا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ یس، ہاللیلویا۔ میں کلام سے پہلے اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری گواہی یہ کہ میں بچپن سے ہی مجھے شوق تھا، میں خود سے ہی گھر میں سنڈے اسکول لگا کے بیٹھ جاتی تھی، تو وہ خداوند کی حمد و ستائش کرتی تھی، اور ایسے ہی میں بڑی ہوتی گئی، اور میرے اندر وہ چیز تھی کہ مجھے اچھا لگتا تھا خداوند کے نام کو جلال دینا، پرستش کرنا۔ اور ایسے ہی جیسے خداوند کے بندہ ہماری زندگی میں آئے تو میں نے اپنے اسپرچل فادر سے بھی یہ ڈسکس کیا۔ میں نے ان کو بولا کہ میں خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتی ہوں، لیکن میں جب اسٹیج پہ جانے کا سوچتی ہوں تو میں اپنا کانفیڈنس جو میرا لیول ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو انکل جی نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، تم ضرور اسٹیج پہ جاؤ گی، اور وہ جو الفاظ تھے وہ آج بھی مجھے یاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم ضرور دعا بھی کرو گی، پرستش بھی کرو گی، کلام بھی، اور وہ چیز تھی۔ اور ایسے ہی گڈ فرائیڈے کی میٹنگ تھی، تو میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ انکل جی مجھے اسٹیج پہ بلائیں گے، اس سے پہلے میں کبھی اسٹیج پہ نہیں گئی تھی۔ تو انکل جی نے میرا نام لیا اور کہا کہ سمیرا دعا کرے گی۔ میں نے ایک دفعہ سوچا، ٹائم بائی دیکھا کسی اور کا نام تو سمیرا نہیں ہے، انکل جی کسی اور کو تو نہیں کہہ رہے، لیکن انہوں نے مجھے ہی کہا تھا۔ اور میں کھڑی ہوئی، اور میں نے بس پھر نہیں سوچا کہ میں کیا بولوں گی، یا مجھے ڈر نہیں لگا کہ میں اسٹیج پہ جاؤں گی، میں دعا کروں گی۔ تو میں بس خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے میں نے دعا کی، اور وہ دن تھا کہ میں اتنی خوش ہوئی کہ خداوند کے بندہ کے وہ جو منہ کے الفاظ تھے وہ میری زندگی میں کام کیے، اور میں شکر گزاری کرتی ہوں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ بھی خدا کے بندہ کے الفاظ تھے کہ میں اسٹیج پہ بول سکتی ہوں، ورنہ میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ یہ خداوند کا روح ہے جو مجھے یہاں پہ لے کے آیا، اور اس کے بعد خداوند کے بندہ کے الفاظ ہیں جو میری زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں انکل جی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا، جنہوں نے یہ یقین مجھ پہ رکھا کہ ہاں میں بول سکتی ہوں۔ تو میں آج خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیتی ہوں۔ اسی طرح سے آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مرکز کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 1 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ یس، ہاللیلویا۔ ہم کلام مقدس کو دیکھیں گے۔ وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا، اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی، اور وہ ان کو تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا، اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا، اور جب سورج نکلا تو جل گیا، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیوں نے بھر کر اسے دبا لیا، اور وہ پھل نہ لایا، اور کچھ اچھی زمین پر گرا، اور وہ اگا اور بھر کر پھلا، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لایا۔ پھر اس نے کہا، جس کے سننے
के कान हो वो सुन ले। यस हालेलुया। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, मत्ती की इंजील में भी, मरकस में भी, कि खुदावंद अपने शागिर्दों से, खुदावंद जो लोग बैठते थे खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आते थे, खुदावंद ज़्यादातर तमसीलों में बात करते थे। खुदावंद ज़्यादातर अपने शागिर्दों से भी तमसीलों में ही बात किया करते थे। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये एक तमसील है, बीज बोने वाले की तमसील, जिसमें खुदावंद एक तमसील के ज़रिए से समझा रहे हैं। लेकिन हम आगे ही देखते हैं, हम 10 आयत से पढ़ेंगे। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने 12 समेत उनसे उन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहिर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वह रजूल आए और माफ़ी पाएं। अब हम देखते हैं कि खुदावन ने यहाँ पे तमसील बयान की है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि शागिर्दों को उसकी समझ नहीं आई है। और खुदावन जब भी अकेले में बैठते थे तो खुदावन के शागिर्द उनसे पूछते थे, वो कहते थे कि हमें समझा कि तूने क्या बयान किया है। और यहाँ भी हम यही देखते हैं कि शागिर्द खुदावन से पूछते हैं, वो खुदावन से कहते हैं कि हमें समझा कि तूने क्या बयान किया है। जैसे हम 13 वर्ष में पढ़ते हैं, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? तो खुदावन अपने शागिर्दों को समझाते हैं। और हम देखते हैं 3 वर्ष में, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाला कौन है? बीज बोने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जो हमारी जिंदगियों में बीज को बोते हैं। और बोलते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा। राह के किनारे कौन से लोग हैं? आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, हम अपनी जिंदगियों में भी आज गौर करेंगे कि हम कहाँ पे हैं। और राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर चुग लिया। राह के किनारे के लोग ऐसे लोग हैं जिनके दिल बहुत सख्त हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो बहुत जिद्दी हैं। वो खुदावन के कलाम को, खुदावन को अपना निजात दहिंदा तस्लीम नहीं करते हैं। वो बड़ी ही तेजी के साथ खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। वो जल्दी से कह देते हैं वो कलाम को अपने अंदर लेते ही नहीं है। वो अपने आप को उस जल्दी से इनकार कर देते हैं, दिल को सख्त कर लेते हैं। वो बहुत जिद्दी हैं और वो कलाम को अपने अंदर ले ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो राह के किनारे गिरा, परिंदों ने आके चुग लिया। परिंदे किसको जाहिर करते हैं? शैतान को। जैसे ही कलाम उसकी जिंदगी में बोया गया, वैसे ही शैतान आया। उन्होंने क्योंकि अपने दिल को सख्त किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को खाली नहीं किया, तो शैतान आया और कलाम जो था उनकी जिंदगियों से चुरा के ले गया। और हम आगे ही देखते हैं कि कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से बहुत जल्द उगाया। पथरीली जमीन मतलब कि ऐसे शख्स, ऐसे लोग जिनकी सतह जल्दी से वो रद्द अमल करते हैं, मतलब कि इंस्टेंट रिएक्शन कर देते हैं। मतलब कि जैसे ही उन्होंने कलाम सुना, वो उन्होंने इंस्टेंटली, यहाँ जैसे हम बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो हम कलाम को जब सुनते हैं तो इंस्टेंटली हम उस कलाम को सुनते हैं और अपने अंदर लेते हैं और बिलीव ले आते हैं। मतलब कि उस चीज़ पे कहते हैं कि हाँ, हम कबूल करते हैं। वो कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन वो जज्बात में आके कबूल करते हैं। उन्होंने तौबा नहीं की, उन्होंने खुदावन का इकरार नहीं किया। हम जब खुदावन को कबूल करते हैं तो पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हम अपनी गलती खताओं का इकरार करते हैं। इकरार करने के बाद खुदावन के हुजूर में अपने आप को रखते हैं। हम अपने आप को खुदावन के हुजूर अपने आप को खुदावन के ताबिया करते हैं और खुदावन से कहते हैं कि खुदावन, हम अपनी गलती, अपनी खताओं का इकरार करते हैं और आज अपने आप को आपके सबूत करते हैं। जैसे हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो उससे पहले हम अपनी गलती, अपने गुनाहों, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, फिर हम पानी के बपतिस्मा लेते हैं, फिर हम नए सिरे से पैदा होते हैं। तो इसी तरह से हम इस शख्स की ज़िंदगी में देखते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में तौबा नहीं की, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया है, और उसने जब कलाम को सुना तो वो जज्बात में आके उसने वो कलाम को तो अपने अंदर ले लिया, लेकिन वो ज़्यादा देर उसको अपने अंदर नहीं रख सका। क्यों नहीं रख सका? क्योंकि उसने तौबा नहीं की, उसने खुदावन को जाना नहीं है।
اس نے خداوند کا اقرار نہیں کیا, اس نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا, اس لیے وہ کلام اس کے اندر زیادہ دیر نہیں رہ سکا. کیونکہ جب دنیا کی مشکلات, دنیا کی پریشانی, جب ہمیں لوگوں کی سم ٹائم ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں, ہم دنیا کی چیزوں کو, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت مہنگائی ہے, تو جب ہم اپنی ضروریات کو, اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, میں زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ہم خداوند کو وقت نہیں دے پاتے, ہم خداوند کے ساتھ نہیں چل پاتے, کیونکہ جب ہم خداوند کے آگے اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو ہم نے خداوند کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے, ہم نے اپنا وقت خداوند کو دینا ہے, ہم نے کلام کو پڑھنا ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں تب ہی ہم خداوند میں بڑھتے اور جلال پاتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 30 سال محنت کی, وہ اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ وہ محنت کرتے تھے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان, کامل خدا تھے, ان میں کوئی گناہ نہیں تھا, ان میں کوئی بھی گناہ ثابت نہیں ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنی زندگی جو دنیاوی کام تھے ان کو بھی کرے اور خداوند کے ساتھ بھی وفادار. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الگ ہوتے تھے, وہ دعا کرتے تھے, وہ وقت نکالتے تھے. اسی طرح سے یہ لوگ اپنی زندگی میں وقت نہیں نکال پاتے, اپنی زندگی میں وہ نہیں وقت دے پاتے جو ہمیں خداوند کو دینا ہے. اس لیے جو یہ لوگ ہیں جلدی سے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے توبہ ہی نہیں کیا, اقرار ہی نہیں کیا, تو وہ ان کی زندگی میں اس وجہ سے کلام نہیں رہتا, جڑ نہیں پکڑتا, وہ پتھریلی زمین ہے. اسی لیے وہ مصیبت اور ظلم کو جب دیکھتے ہیں, ان پہ آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں چل سکتا, اور وہ اپنے دل کو بھاری کر لیتے ہیں اور وہ اس چیز کو اپنے زندگی سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, یہ میرے لیے مشکل ہے, میں نہیں چل سکتا, اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں کلام مقدس میں, اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی, اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا, اور جب سورج نکلا تو جل گیا, اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا. کیونکہ ان کی زندگی میں جڑ ہی نہیں ہے, تو اس لیے یہ زندگی سوکھ جاتی ہے. اور ہم آگے ہی دیکھتے ہیں, اور کچھ جھاڑیوں میں گرا, اور جھاڑیوں نے بھر کر اسے دبا لیا, اور وہ پھل نہ لائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں میں جو بیج گرا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا آغاز تو بہت اچھا ہوتا ہے, جو بہت ایمان میں بھی دلیری کے ساتھ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں, وہ ایماندار ہیں, وہ جلدی سے خداوند کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مگر جب دنیا کی فکرات اور امیر, جیسے ہم دیکھتے ہیں آج بہت زیادہ مہنگائی, ہم سوچتے ہیں کہ میں نے بلز بھی دینے ہیں, میری ضروریات بھی ہیں, میری زندگی میں اور بہت سے کام ہیں, تو وہ ان فکرات کو اپنی زندگی میں سوچتے ہیں اور وہ زیادہ دیر خداوند کے ساتھ چل نہیں پاتے. وہ روحانی باتوں کو تو سمجھتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چل پاتا, میں نہیں چل سکتا, کیونکہ وہ اس کو دنیا کی فکرات نے گھیرا ہوا ہے, دنیا کے مسئلے مسائل نے گھیرا ہوا ہے. اس لیے وہ جلدی سے اگ تو آتے ہیں, جلدی سے بڑھ تو جاتے ہیں, لیکن دنیا کی فکرات, دنیا کے مسئلے, دنیا کے مسائل اس کو آ کے گھیر لیتے ہیں, اس کو آ کے دبا دیتے ہیں. اس لیے وہ جڑ نہیں پکڑ پاتے, اس لیے وہ جلد مسیحیت کو ترک کر دیتے ہیں. وہ قبول تو کرتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مشکلات ہے اور ہم اس کا سامنا نہیں, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں, میں نے کل ایک کوٹیشن پڑھی تھی اور میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ہم دوسروں کی زندگیوں کو بہت کمپیئر کرتے ہیں اپنے ساتھ. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک دوسری زندگی میں کام ہوا ہے نا, جتنی تیزی کے ساتھ اس کی زندگی میں کام ہوا ہے اتنی تیزی کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ہم میں ہوں یا میری سسٹر ہے, میری سسٹر نے دعا کی, اس کی دعا قبول ہوگی, لیکن میں بہت دیر سے دعا کر رہی ہوں, میری قبول نہیں ہوئی. یہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند نے میری دعا سنی نہیں ہے. میرا ایک وقت ہے, میری زندگی میں جو خداوند نے وقت رکھا ہے, مجھے اسی کے مطابق چیزیں ملیں گی, مجھے اسی کے مطابق ہی برکت ملے گی. ہم نے اپنی زندگیوں میں جذبات میں بہہ کے یا جذباتی ہو کے فیصلے نہیں کرنے, بلکہ ہم نے خداوند کا انتظار کرنا ہے کہ میرا جو وقت خداوند نے میری زندگی میں رکھا ہے, میں اس وقت کا انتظار کروں. اور ہم نے کبھی بھی بڑبڑا
घबराना नहीं, कभी भी ये नहीं कहना कि पता नहीं क्यों खुदावंद ने मेरी सुनता ही नहीं, खुदावंद ने मैं कितनी दुआ कर रही हूँ, मैं रोज़े रख रही हूँ, मैं कलाम पढ़ रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ, लेकिन खुदावंद मेरी दुआ को सुन ही नहीं रही। बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेना है, जैसे भी हालात क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना हो, हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और कभी भी हमने दूसरों की लाइफ को अपने से कंपेयर नहीं करना, हमने शुक्रगुजारी करनी है और कहना है कि खुदावंद जो आपने मेरी ज़िंदगी में रखा है, मुझे मैं इंतज़ार करूँगी, मैं उस वक्त इंतज़ार करूँगी ताकि वो जो ब्लेसिंग आपने मेरी ज़िंदगी में रखी है मैं उसको रिसीव कर सकूँ, मैं उसको अपने अंदर लेती हूँ। और हमने उस चीज़ का इंतज़ार करना है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर को ब्लेसिंग मिली है वो मेरे लिए नहीं थी, वो जो चीज़ उसको मिली है वो शायद मेरे लिए, और जो वक्त उसका था वो मेरा भी नहीं आया था। तो मेरा वक्त और खुदावन ने मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें, हमने कहना है कि खुदावन मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं, आपने मेरे लिए बहुत सी बरकत रखी हैं। तो हमने उस चीज़ का शुक्र अदा करना है और इंतज़ार करना है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और फल ना लाए, हमने इनकी मानिंद नहीं बनना। ये लोग जल्दी से जब उनको मुश्किलात परेशानी आती हैं तो खुदावंद को मसीहत को तर्क कर देते हैं और वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ों में गिरफ्तार हो जाते हैं, दुनियावी फिक्रात में गिरफ्तार हो जाते हैं और वो उस चीज़ में ज़्यादा देर नहीं चल पाते। और ऐसे ही 8 आयत में देखते हैं, और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। हम देखते हैं अच्छी ज़मीन में जो गिरा है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने तौबा की, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार किया, इकरार करने के बाद वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना नहीं किया, उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने तौबा की, गुनाहों का इकरार करके बपतिस्मा लिया, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। उन्होंने पूरे तौर पे खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से खुदावंद को निजात दहिंदा कबूल किया, बादशाह कबूल किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे बादशाह हैं, हमारे निजात दहिंदा हैं। उन्होंने हमारे वास्ते सलीब पर जान दी, हमारे गुनाहों के वास्ते सलीब पर जान दी। और ये ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, जिन्होंने इस बात का इकरार किया। जैसे हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, पतरस ने इकरार किया। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं पतरस से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने उसको कहा कि कुछ इब्ने दाऊद कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो वो पतरस खुदावंद यीशु मसीह को जवाब देते हैं कि मैं तुझे निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, तो मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह का बेटा है। मतलब वो जानते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को निजात दहिंदा तस्लीम किया हुआ है, पूरे दिल से उन्होंने इकरार किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या बरकत दी, खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं पतरस को कि जो तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पे बंधेगा, और जो तू ज़मीन पे खोलेगा वो आसमान पे खुलेगा। जब हम खुदावंद के साथ पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है, ये भी वही लोग हैं जो ज़मीन पे हमारे साथ ही हैं। आज भी यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरे दिल से खुदावंद के सुपुर्द किया है, जिन्होंने खुदावंद को निजात दहिंदा तस्लीम किया है। उन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया, माफ़ी मांगी और ये वादा किया कि खुदावंद मैं वफादारी के साथ आपके साथ चलूँगा, वफादारी के साथ आपके साथ मैं कलाम भी पढ़ूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं रोज़े रखूंगा, जैसे भी रात क्यों ना हो, मैं वफादारी के साथ आपके साथ चलूंगा। ये लोग पूरा ईमान खुदावंद पे रखते हैं, उनका फोकस, उनका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर होता है। वो कैसी भी मुश्किलात क्यों ना होए, वो कभी भी खुदावंद को, मसीहत को तर्क नहीं करते हैं, वो बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो हर दम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो हर वक्त खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और उनकी ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ें या शैतान की तरफ से जो भी आजमाइश, परेशानियाँ या जो भी बीमारी
وہ کبھی بھی خداوند پہ بڑبڑاتے نہیں ہیں. وہ خداوند کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ خداوند یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا. کیونکہ جب ہم پہ مشکلات پریشانی آتی ہے تو ہم سم ٹائم خداوند پہ بڑبڑاتے بھی ہیں. ہم خداوند کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خداوند نے میرے نال ہی ہونا سی, میرے ساتھ ہی کیوں, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. میں تو جب کہ آپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہا ہوں, میں روزے بھی رکھ رہا ہوں, میں کلام بھی پڑھ رہا ہوں, پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں نبیوں پیغمبروں پہ بھی بہت سی مشکلات پریشانی آئی, بہت سی چیزیں آئیں. ہم اپنے مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی مشکلات, پریشانیاں, مصیبت کو دیکھا ہے, لیکن وہ پھر بھی خداوند کے ساتھ وفاداری کے, اور ہر وقت خداوند کا شکر ادا کرتے تھے, ہر وقت خداوند کے نام کو جلال دیتے تھے, ہر وقت خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے تھے, وہ کلام کو پڑھتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ الگ, دنیا سے الگ ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے تھے, خداوند کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے, خداوند کی شکر گزاری کرتے تھے, خداوند کے نام کو جلال دیتے تھے. اسی طرح سے یہ جو اچھی زمین پر بیج بویا گیا ہے, جو اچھی زمین پر بیج گرا ہے, یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنی جاب سے, چاہے آپ کتنے بھی کیوں نہ تھکے ہوں, جتنے بھی کیوں نہ پریشانیوں سے گھرے ہوں, وہ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں, وہ خداوند کے نام کی ستائش کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں, خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اپنا وقت خداوند کے ساتھ گزارتے ہیں. اس لیے آج ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, ہماری زندگی کہاں پہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو بیج ہے, کلام کا بیج ہے, وہ راہ کے کنارے گرا ہے, وہ پتھریلی زمین پہ گرا ہے, یا جھاڑیوں پہ گرا ہے, یا پھر وہ اچھی زمین پر گرا ہے. آج ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جاننا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اچھی زمین پہ لانا ہے, ہم نے اچھی زمین پہ بیج بونا ہے, تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور, خداوند کے جلال کے لیے خداوند ہمیں استعمال کرے. ہم نے یہ نہیں کبھی بھی بڑبڑانا نہیں, بلکہ ہر وقت خداوند کے نام کو جلال دینا ہے, ہر وقت خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کی ستائش کرنی ہے, کلام کو پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور ہوگا اور بڑھ کر پھلا, اور کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا پھل لایا. ہم بھی اپنی زندگیوں میں پھل لا سکیں, ہماری زندگیوں میں بھی خداوند کے نام کو جلال ملے, اور ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کے نام کو جلال دیتے جائیں اور پھل لائیں, تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی خداوند کی بلیسنگ, خداوند کی برکت ہو, اور ہم بھی اپنی زندگی میں پورے دل سے, پوری جان سے, پوری عقل سے خداوند کے نام کو جلال دیتے جائیں اور نجات دہندہ تسلیم کریں. یس ہاللویا. آج جب ہم کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں گے, تو ہم نے جب دعا کرنی ہے تو ہم نے خداوند سے پوچھنا ہے کہ باپ ہمیں بتا کہ ہم کہاں پہ ہیں, اور اگر ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں تو ہم نے خداوند کو آج کہنا ہے کہ خداوند ہم آپ توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں. آج ہم نے اپنی غلطی, اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا ہے اور خداوند سے معافی مانگنی ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے ثبوت, خداوند کے حضور رکھنا ہے, تاکہ اگر ہم نے کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں, یا کوئی غلطی خطا ہوئی ہے, یا گناہ ہے, یا ہم نے ابھی تک اقرار نہیں کیا, یا ابھی تک ہم نے خداوند کو نجات دہندہ نہیں تسلیم کیا, تو آج ہم نے کرنا ہے. آج ہم نے کہنا ہے کہ مسیح ہم آپ کو, یسوع مسیح ہم آپ کو نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں, اور ہم اقرار کرتے ہیں, اور ہم تاکہ ہم وفاداری کے ساتھ آپ کے ساتھ چل سکیں, اور ہم اپنی زندگیوں میں پھل لا سکیں. جیسے یہ شخص جن کا بیج اچھی زمین پر گرا ہے, وہ پھل لائے, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا, کوئی 30 گنا, تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں بیج لا سکیں. یس ہاللویا. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے. خداوند کا شکر.